اپلیکیشن دیتے ہوئے بالکل بھی یہ مت سوچیں کہ آپ کی اپلیکیشن کہیں پر کسی کو پتہ چلے گی کہ آپ لوگوں نے بھیجی ہے. جو بھی مسئلے مسائل ہیں اپلیکیشن کے تھرو آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سے جو بھی مدد ہو سکے گی, یہ جو ہمارا کام ہے اس کے لحاظ سے جو بھی کام ہم سے ہو سکے گا ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا آپ کا جو بھی پرابلمس ہیں سالو کرنے کی کوشش کریں گے, اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ہمارا چل زیادہ سے زیادہ ان کاموں میں آگے سے آگے بڑھے. آپ لوگوں کی معاونت کی بھی بہت ضرورت ہے ہمیں. اور ہمارے جو میلس ہیں میں ان کو بھی کچھ کہنا چاہوں گی کہ کم سے کم اپنی خواتین کو کانفیڈنس میں ضرور لیا کریں. جو بھی پرابلمس ہیں ان خواتین سے بھی پوچھیں کہ تمہارا کیا پرابلم ہے. یہ نہ کہ ہم مرد ہیں تو ہم عورتوں سے پرابلم شیئر نہیں کر سکتے. عورتیں اپنے پرابلمس اپنے مردوں کو بتائیں تاکہ یہ سولوشن آپ کے گھروں سے نکلیں گے. تو میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں. باقی میرے چیئرمین صاحب اور وائس چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے وہ آ کر آپ کو مزید بتائیں گے. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء سید المرسلین. حیدرآباد شہر کی معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ اس زمانے میں نفسا نفسی کے زمانے میں آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس تقریب میں شرکت کی, جو ہمارے لیے بہت باعث فخر ہے. اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہ تقریب منعقد کی اس کا انشاءاللہ اس کے جو عزائم ہیں وہ پورے ہو سکیں گے. یہ جو پاکستان قائم خانی ویلفیئر ٹرسٹ کی بنیاد یہ تھی کہ ہم کچھ بھلائی اسکیموں کے ذریعے غریب اور دکھی اپنی قائم خانی کمیونٹی میں جو لوگ ہیں ان کو مختلف شعبوں میں ان کی مدد کر سکیں, اور اس طرح کریں کہ ہمارا سب کا بشمول میرے اور تمام ٹرسٹیز اور تمام سی آر اور تمام لوگ جو اس میں کام کر رہے ہیں وہ کسی ذاتی خود نمائی, کوئی ذاتی مقاصد, ذاتی فائدے کے لیے نہیں کر رہے. تمام لوگوں کا جو مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور جس طرح کہا گیا کہ جو سی آر ہیں وہ جو کچھ کام کریں گے انہیں ہماری طرف سے یا کسی کی طرف سے کچھ نہیں ملتا, لیکن انہیں سب سے بڑی چیز مل جاتی ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے. اس تقریب کو منعقد, اس طرح کی تقریب ہر سال ہم ایک شہر چنتے ہیں جس میں جا کے یہ تقریب ہوتی ہے. اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں. میں نے جب حیدرآباد کی جب یہ تقریب سے پہلے میں نے شاہد صاحب جو یہاں کے ٹرسٹی ہیں اور انیس صاحب جو ٹرسٹی ہیں ان کو ذاتی طور پر ریکویسٹ کی کہ کوشش کریں کہ جو غربا ہیں, اور حیدرآباد میں کافی مجھے علم ہے کہ بہت غریب لوگ رہتے ہیں, اور میری ان سے ریکویسٹ یہ تھی کہ کوشش کر کے خالی انویٹیشن کارڈ سے لوگ نہیں آتے, لیکن زیادہ سے زیادہ غریب محلوں کی غریب لوگ جس جگہ رہتے ہیں وہاں پہنچ کر
انہیں انوائٹ کریں تاکہ وہ آئیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ فنڈز نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں یہاں اس سے پہلے میرا خیال ہے ٹرسٹ کے سلسلے میں 2 دفعہ پہلے آیا ہوں. کسی وقت بھی آپ سے آ کر پیسے نہیں مانگے، چندہ نہیں مانگا، ڈونیشنز نہیں مانگی، ہر وقت ٹرسٹ کے متعلق بات کی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس فنڈز ہیں. فنڈز ہم نے کلیکٹ، جو کہ مشکل کام ہے، وہ ہم سے ہو سکا. ہم نے، اور ہم، میرا مطلب جو ہم کہتے ہیں، مجھ سمیت تمام ٹرسٹی، انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں اور لوگوں سے فنڈز لیے، اور ہمارے پاس فنڈز ہیں. اور ہماری جو کمزوری ہے کہ اس فنڈز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمارے پاس عرضیے نہیں آتے. مجھے علم ہے کہ آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں لوگ بہت مشکلات میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ٹرسٹ کی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کے رسپانسیبل ہم خود ٹرسٹیز ہیں، کیونکہ ہر علاقے کا ایک ٹرسٹی ہے جس کی ذمہ داری ہے، اور اس نے اپنے اپنے علاقوں میں ہر ٹرسٹی میں CR سٹی ریپریزنٹیٹیو، شہری نمائندے چنے ہوئے ہیں، جن کا کام ہے کہ یہ تمام رہا تھا کہ CR جو شہر کے نمائندے ہیں ان کا بہت کام ہے. جن شہر میں کام اچھا ہو رہا ہے اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہاں کے شہری نمائندے اس کو ایک خدمت سمجھ کے اس جذبے سے کام کرتے. وہ مجھے علم ہے، اور میں ٹنڈول عیار کی ابھی پچھلے کچھ عرصے میں بڑی بہتری آئی ہے. اس سے پہلے ٹنڈو جان محمد میں بھی بہت اچھا کام ہوا، اور اس طرح کئی ایسے شہر ہیں جن کا کام، اور حیدرآباد اس میں شامل ہے، کہ جن کی طرف سے ہمیں عرضیے بہت کم ملی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان تمام جو پروگرامز چل رہے ہیں وہ ان کی معلومات جن لوگوں کو، غریب لوگ جو اس کے مستحق ہیں، ان تک یہ معلومات پہنچ نہیں رہی. اور ہم نے بڑی کوشش کی، جتنی ٹرسٹ میٹنگز ہیں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے جو میری طرف سے ہمیشہ، کہ ٹرسٹیز ہمارے پروگرام کی ان ڈیٹیلز شہروں تک، کچھ شہروں میں نہیں پہنچ رہی لوگوں تک، اور اس میں حیدرآباد شامل تھا. اور اس کی جن شہروں میں یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ لوگ ان محلوں تک پہنچتے ہیں اور خود جا کر CR ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ پیپر ورک ہے جو آسان نہیں ہے. اور اس لیے آج ہم نے یہ منعقد کی ہے تاکہ، اور مجھے نہیں علم کہ کتنے لوگ جو غربا ہیں وہ یہاں آ سکے. میں نے تو دونوں کو، شاہد صاحب کو اور عزیز صاحب کو، کہا تھا کہ میں اس
اس ایونٹ کو سکسیس اس وقت سمجھوں گا جب غریب لوگ اس میں آئے ہوں، نمبر ایک. اور میں نے کہا دوسرا، ابھی اس میں ہم نے آپ کو ڈیٹیلز نہیں دی. کئی پروگرام میں ہم بتاتے ہیں کہ ہر پروگرام میں کتنا ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے، جو کہ کافی خرچ کیا ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان شہروں میں کتنا ہم نے خرچ کیا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے حیدرآباد میں بہت کم عطیاں آئی ہیں، لیکن پھر بھی اچھا بھلا اماؤنٹ آپ کے اوپر صرف کیا ہے. لیکن ان ریٹرن ادھر سے ہمارے پاس جو فنڈز آئے ہیں آپ لوگوں مخیر حضرات کی طرف سے، تو یہ بھی مقصد ہے اس کا کہ یہ خاص کر جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ باقی لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، تو یہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ ہیلپ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی سیکرٹری صاحب نے بتایا جو ہم باقی تمام ٹرسٹیز کی جتنے ٹرسٹ چل رہے ہیں ان میں ایک بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ کافی پیسہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر صرف کرتے ہیں. یعنی ہوٹلوں میں جا کے کھانے دیتے ہیں. اس قسم کا ایک آنا نہ وائس چیئرمین صاحب کبھی اجازت دیتے ہیں، نہ میری کبھی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ 1 روپیہ بھی جو کلیکٹ ہے وہ تمام کا تمام ان پروگرامز پہ جائیں. ہمارے جو اپنے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتے ہیں وہ خود ہم اس کو بیئر کرتے ہیں. تو اس پورے جب سے یہ شروع ہوا ہے کام، اس میں آپ کے ٹرسٹیز بتائیں گے کہ 1 روپیہ بھی ہم نے نہیں صرف کیا. جتنے کوئی اخراجات کرنے ہوتے ہیں اپنی ذاتی طور پہ وہ خود کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جس کی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ایک تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تمام اس کے جو مختلف فنڈز ہیں آپ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ انیس صاحب سے لے کر ریٹرن فارم میں وہ ہر غریب گھر تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں حیدرآباد سے کوئی اپلیکیشن نہ آئے ایجوکیشن سپورٹ کے لیے، یا حیدرآباد سے کوئی اپلیکیشن نہ آئے کسی بیوہ اور یا کوئی اکیلی لیڈیز کی سپورٹ میں، تاکہ اس کو ہم اس قابل کر سکیں کہ وہ اپنے اخراجات خود میٹ کر سکے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پیپر ورک جو چھوٹا موٹا ہے، یعنی اس طرح بتایا کہ بغیر سود کے ہم کچھ رقم دیتے ہیں کہ لوگ اپنا کوئی کام کر سکیں، اور وہ کافی لسٹ ہے لمبی کہ اس میں سے کوئی بھی، اور لوگوں نے مجھے یہ علم ہے کہ کافی لوگوں نے ہم سے فنڈز لے کے جو کام شروع کیا اس سے وہ الحمدللہ ایک ارننگ ممبر سوسائٹی کے بن گئے، اور اپنے ذاتی، اور انہوں نے واپس بھی جتنا پیسہ انہوں نے ہم سے لیا تھا بغیر سود کے ہم نے وہ انہوں نے واپس کیا. تو یہ ضرور پہنچائیں. اور ایک چیز جس پہ ان پروگرام میں خاص آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ، جس وقت ابھی تو میرے خیر ریٹائرڈ ہوں اور میرے پاس کوئی اتنا انفلوئنس نہیں ہے، تو جب میرے پاس انفلوئنس تھا تب بھی اگر میں 100 آدمیوں نے مجھے اپروچ کیا کہ نوکری دلوائیں، تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی پوری کوشش بھی کر کے 6-7 سے زیادہ 100 میں سے ان کو نوکری نہیں دلوا سکا، کیونکہ وقت اتنا ہے کہ اتنے
ان ایمپلائمنٹ تھی سوسائٹی میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے یہ ایک سب سے افیکٹو ذریعہ. میں نے 3-4 جو ویلفیئر ٹرسٹ چل رہے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کا کون سا پروگرام سب سے مؤثر ہے لوگوں کو اپنی پاؤں پر کھڑے ہونے میں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ووکیشنل ٹریننگ ہے. اور مجھے ہمیشہ ہم ٹرسٹ میٹنگ میں بھی یہ بات کرتے ہیں, اور اس میں آج کل کا زمانہ ہے ہنر کا. جس کے ہاتھ میں ہنر ہے وہ اتنا ارن کر سکتا ہے, اور آپ کے علاقوں میں ایسی ایگزامپلز ہوں گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ, اور بڑے بڑے اچھی فیلڈز آ گئی ہیں جس طرح میگاٹرونکس ہے, جس طرح نرسنگ ہے. یہ لوگ بہت جلدی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتے ہیں, اور نہ کھڑا ہوتے ہیں بلکہ کافی ایکسیڈ کرتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے کہنا چاہتا تھا, لیکن ہمارا اس پوری ایونٹ کا مقصد صرف ایک ہے کہ ان معلومات کو, اس انفارمیشن کو آپ ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہمارے پاس حیدرآباد سے عرضیاں آنی شروع ہوں. کئی جگہ جس طرح ٹرسٹیز ہیں, کئی جگہوں پہ ٹنڈو لیار میں بہت اچھا کام ہوا ہے. علی گوہر صاحب نے مجھے بتایا گیا ہے کہ چھٹوں سے بہت عرضیاں آئی ہیں. ٹنڈو جان محمد میں بہت ان کا ایک سلائی سینٹر سب سے کافی عرصے سے شروع ہوا ہے, اس کا ذکر نہیں کیا علی صابری نے, لیکن وہ سب سے پہلے وہ سلائی سینٹر تھا. اور وہ سلائی سینٹر میں بہت ہم نے صرف ٹرسٹ نے یہی سپورٹ کی کہ ان کو سلائی مشین دے دی. اس کے بعد وہ لگاتار بچیوں کو ٹرین کرتے ہیں سلائی کڑھائی میں, اور اب ایک علاقہ بھی بتایا ہوا ہے جہاں وہ اپنا جا کر بیچتے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ تمام معلومات آپ مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے. اور مجھے نہیں علم, اگر آپ میں سے جو مخیر حضرات ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے, جس طرح علی صابری نے کہا, اپنے صدقات اور زکوٰۃ کی مد میں PKKWT کو بھی آپ ضرور شامل کریں اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے. اس کے ساتھ یہی بات چیت میں کہنا چاہتا ہوں. میں بڑا مشکور ہوں انیس صاحب اور شاہد صاحب کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور آپ تمام لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا. مجھے بہت خوشی ہے کہ اتنی خواتین الحمدللہ اس میں آئیں, کیونکہ مجھے یقین ہے, مجھے کیا ہم سب کو یقین ہے کہ ایک گھر کی جو سب سے کنسرنڈ فکر ہے وہ خاتون خانہ ہوتی ہے, جس کو بچوں کی بھی فکر ہوتی ہے, گھر کی بھی فکر ہوتی ہے, اپنی خاوند کی بھی فکر ہوتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ وہ ترقی مزید گھر میں ہوتی رہی, لوگ بہتر ہوتے جائیں, کیونکہ یہ زمانہ آگے ایسا ہی آ رہا ہے, مشکل زمانہ ہے. تو میں آپ تمام کا بہت مشکور ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان معلومات کو مختلف اور خواتین جو یہاں نہیں آ سکی, خاص کر جو غریب ہیں, ان تک پہنچائیں گے تاکہ وہ یہ ایجوکیشن کی مد میں غریب لڑکیوں کی میرج کی مد میں عورتوں کو اپنے پاؤں پر, طلاق اور بیوہ اور اکیلی لیڈیز کو اپنے پاؤں کو کھڑے ہونے میں اس ٹرسٹ سے مدد سیکھ کر کے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. بہت شکریہ, اور آپ تمام, اللہ تعالیٰ آپ سب کو
اپنے اپنے لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ ضرور پاکستان قائم خانی ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کوئی مجھے کہہ رہے تھے لیڈیز کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو سیکریٹری کین، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر لیڈیز کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کوئی سجیشن ہے تو وہ سجیشن سیکریٹری صاحب نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ہم پھر اپنی میٹنگ، اس کے بعد فوراً ہماری میٹنگ ہے انشاءاللہ، اس میٹنگ میں جو آپ کی سجیشن ہیں وہ ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ایسی سجیشن جو ہمارے لیے مفید ہوں ہم اس کو ضرور اپناتے ہیں، اور یہ بھی اس میٹنگ کا مقصد ہے۔ تو صابری پھر آپ آ جائیں تو ان کے جو بھی سجیشنز ہیں وہ وی ول نوٹ دیم ڈاؤن۔ پبلک کے لیے مائک ساؤنڈ والا دے گا، میں سنڈی آ رہا ہوں، ساؤنڈ والا کہاں ہے؟ میں چاہوں گی کہ میں بالکل خاموشی ہو، کیونکہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ سیشن سٹارٹ کرنے والے ہیں سوال اور جواب کا۔ یہاں موجود ٹرسٹیز آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے، تو کسی کو بھی کوئی سوال یا جواب ہے کسی کے بھی پاس؟ جواب دینا چاہتے میں ضرور مائک وہ ساؤنڈ والا دے گا، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ ٹرسٹ آپ نے جو کھولا ہوا ہے ہر شہر میں، ٹنڈوالا یار میں، کوٹ غلام محمد میں، ہر شہر میں، لیکن حیدرآباد میں کہیں نہیں ہے۔ 10 سال سے یہ ٹرسٹ چل رہا ہے لیکن ہمیں آج پتہ چلا اس کا۔ یہ سوال اور اس میں سر کوئی سینٹر ہمیں بھی بتائے نا، سلائی کا سینٹر یا وہ ٹھیک ہے کوکنگ سینٹر ہو، اس میں پارلر وغیرہ ہمیں بتائیں سینٹر کہاں ہے وہ۔ صحیح جی، یہ آپ کا جو سوال ہے فرینکلی یہ میری طرف ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حیدرآباد کے جو ٹرسٹیز ہیں آپ کے، اگر آپ تک یہ نہیں پہنچا یا آپ کی طرح کی اور خواتین تک یہ نہیں پہنچا تو اس کا ذمہ وار میں نہیں ہوں، میں نے یہ تیسری وزٹ ہے، اور آپ شاہد صاحب اور انیس صاحب وہ ان کا یہ جاب ہے، ٹھیک ہے آپ سو ان سے میں نے تو کوئی کی ہے 100 سے اوپر میٹنگ، اور سب سے زیادہ اسی چیز پر زور دیا ہے کہ ہماری معلومات لوگوں تک نہیں پہنچ رہی۔ تو یہ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، کیونکہ شاہد صاحب اور انیس صاحب، اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ ابھی انیس صاحب کل ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو سیکریٹری ہوں گے پاکستان قائم خانی ویلفیئر ٹرسٹ کے وہ انیس صاحب ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے بعد ضرور اس میں بہتری آئی، لیکن یہ میری ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری تھی ایک پالیسی بنانا، فریم ورک کرنا، اس کو طریقے پہ چلوانا، جس میں وائس چیئرمین میرے لیے بہت ایک ایڈوانٹیج تھا میرے لیے کہ وہ میں اس میں تھا۔ جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم سر، میرا یہ سوال ہے جو قائم خانی ایجوکیشنل پروگرامز جو ہیں وہ کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ وہی سوال ہے جو پچھلی وہ بیٹی نے جو کیا وہی آپ نے اس کو رپیٹ کر دیا۔ یہ ووکیشنل ٹریننگ جب پہلی دفعہ میں یہاں آیا تھا حیدرآباد میں، جو میرا خیال ہے آج سے 8-9 سال پہلے آیا تھا، اس وقت سے
स्टार्ट ही इससे किया था, बाकी प्रोग्राम तो बाद में डालें, ये स्टार्ट किया। तो ये कहाँ हो रहा है, ये आप तक पहुँचना चाहिए था। और मैंने इसमें कोई जो भी समझते हैं शाहिद साहब और अनीस के एक तरीका है जिसमें हर एक को पहुँच जाए, हम तो इसी के ऊपर जोर देते रहे। ये उधर से कोई सवाल है जी? अस्सलाम वालेकुम सर, ये हर इलाके में खुलना चाहिए सिलाई सेंटर वगैरह, जो भी गरीब तुलबा मतलब गरीब लड़कियां जो भी सीखने हाँ जाएंगी जी, तो वो इतना किराया भर के दूर हाँ जा वो आपकी जो तंजीम है, आपके CR हैं हैदराबाद के, वो हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। और उसमें सिर्फ ये है कि कोई एक कमरा, कोई भी हैदराबाद का कोई भी जो मुखैर हजरात हैं वो एक छोटा सा कमरा डोनेट कर सकते हैं। टंडोजान में इसी तरह हुआ है, टंडोलियार में इस तरह हुआ है, कोट गुलाम मोहम्मद में जहाँ सिलाई सेंटर खोल रहा है वो ये हुआ है कि उसी को फिर हमने सपोर्ट किया ताकि वहाँ ये प्रोग्राम चल सके। तो मुझे यकीन है कि शाहिद साहब और अनीस साहब यहाँ भी इसको शुरू करेंगे। अच्छा, कोई मर्दों में भी कोई अगर सजेशन है तो आप ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब से और अनीस भाई से मेरी पहली भी एक मसले पर डिस्कस हुई थी, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो आपके कर्ज़ हसना में, कि अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेडिकल में पढ़ रहा है, 2021 में कोरोना की वजह से, उस क्राइसिस की वजह से अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सका। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी MBBS कर चुकी है, मास्टर कर रही है। उसमें भी ज़रा गौर किया जाए कि सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट स्कूल में अगर जो यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहे हैं उनको भी कर्ज़ हसना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके ये प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम आपका मैं अटेंड कर रहा हूँ, और शाहिद साहब माशाल्लाह मेरे भाई हैं, और जो भी ताउन हो सकता है मैं हाजिर हूँ। सही, बहुत शुक्रिया। ये जो आपकी सजेशन है इसको हम कंसिडर करेंगे, बहुत दफ़ा पहले भी कंसिडर किया है। और उसमें आप जानते हैं कि हर एक चीज़ को एक प्रोसेस के तहत चलाना होता है, नंबर 1। नंबर 2, हम एक ऐसा इदारा है कि जो हम अपने अकाउंट्स हर साल ऑडिट के लिए देते हैं, तो कई चीज़ें जो हैं वो ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी को बहुत अहमियत देते हैं। और वो ऐसे तरीके जिनसे इन फंड्स को मिसयूज़ किया जा सकता है उसको वो हाईलाइट करते हैं। तो उन रूल्स के तहत रहते हुए हमने जो भी पॉलिसी बनानी होती है उसके मुताबिक बनाते हैं। कई चीज़ें ऐसी है जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ट्रस्ट को सपोर्ट करने की हामी भरी है। और शाहिद साहब यू शुड कॉन्टेक्ट हिम एंड इनको बताएं भी, और जो भी ये कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम आपका क्या शुक्रिया करें, आपका जो इसकी रिवॉर्ड है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला ज़रूर आपको मिलेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि खुलेली शहर में भी इसी साल सिलाई सेंटर खोल कर दें यहाँ पे, ताकि वहाँ पे भी गरीब बच्चियाँ हैं अपना सेंटर चला सकें, उनकी मदद हो सके। किस जगह? खुलेली, अच्छा, सही, ठीक। टांगा स्टैंड, खुलेली मंदिर के पास, पूरा एड्रेस बता दें।
हाँ, ये अनीस साहब वॉलंटियर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखिए, सिलाई सेंटर हमने नहीं खोल के देना है, आप लोग अपनी काविशों से इसको करें, उसके बाद उसको चलाएंगे हम लोग। ओनरशिप आप लोगों की होनी चाहिए। जब तक आप लोग उसके मालिक नहीं बनेंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आप किसी वोकेशनल इदारे में आप दाखिला लीजिए और फिर उसके बाद हम आपकी फ़ीस वो पे करेंगे। हमारा कोई पाकिस्तान कायम खानी वेलफेयर ट्रस्ट का कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। ये जो टंडोलियार में 4 सिलाई सेंटर और 1-2 जो जमसाबाद में खोल रहे हैं, वो सब वहाँ के नुमाइंदे खोल रहे हैं और उसके बाद जो है वो उसको चलाएगा ट्रस्ट। तो ये आप लोग कोशिश कीजिए। हैदराबाद के सीआरस कामरान और सलमान हैं, मैं ट्रस्टी हूँ, शाहिद भाई ट्रस्टी हैं। जगह आप लोग दीजिए कोई। हमने बात की थी यूथ काउंसिल की, लेकिन यूथ काउंसिल में शाम में कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, दिन में बच्चों का मदरसा चल रहा है, इसलिए वहाँ जगह नहीं है। अगर हमें वहाँ जगह मिल जाए तो हम वहाँ सिलाई सेंटर शुरू कर सकते हैं। तो जगह आप लोग कोई कोशिश कीजिए, जगह का किराया भी हम देंगे और उसके बाद हम उसको चलाएंगे। यूथ काउंसिल में कंप्यूटर सेंटर नहीं चल रहा, सिर्फ मदरसा चल रहा है। और जहाँ तक चलाने की बात है तो मैं चलाऊँगी और मैं चलाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कोर्स किया हुआ है। ठीक है, आप कोई देखें, चला बेशक आप लें, हम आपको मॉनेटरी सपोर्ट करेंगे। और वो जगह जो है वो ट्रस्ट ने नहीं करनी, आप लोगों में नहीं करनी। ट्रस्टीज उन मुखैर हजरात जो कि ये अरेंज कर सकें या किसी के पास कमरा है वो एलोकेट कर सकें, तो ये काम जो ऐसे हजरात जो हेल्प करना चाहते हैं जिस तरह, तो वो ज़रूर फुलेली में कोशिश करें या कोई तरीका के ये। और भी कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माशाल्लाह मतलब स्कूल में भी सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में, सिलाई सेंटर में भी, लेकिन आप इसी तरह अगर मदरसे को भी सपोर्ट करें तो हमारी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें बुनियादी बातों का नहीं पता। तो आप मेहरबानी करें थोड़ा मदरसे की तरफ भी आएँ ताकि मदरसे को भी सपोर्ट हो आप लोगों के ज़रिए, तो हमारी ख़वातीन को भी जो बुनियादी बातें हैं दीन की उनके बारे में मालूमात हो। तो आपसे गुजारिश है ये हम कंसिडर करेंगे अपनी मीटिंग में जी, ताकि आप मदारिस की तरफ आएंगे तो हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो वहाँ मदारिस में तालीम हासिल करती हैं। तो हमें और कुछ नहीं, सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हम इसे कंसिडर करेंगे अपनी मीटिंग में। ये आप नोट कर लें, वीकेंड डिस्कस चलें। इसके साथ ही अभी वक्त भी हो रहा है, तो मैं आप तमाम लोगों का एक दफ़ा फिर क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। ओके, लास्ट क्वेश्चन जी। मेरा नाम अब्दुल मजीद खान, हैदराबाद फुलेली से मेरा ताल्लुक़ है। हमारे पास यूथ काउंसिल मौजूद है। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बड़ा ताउन किया और जगह भी ली और यूथ काउंसिल वहाँ कायम भी कर दी। शाहिद साहब और अनीस भाई की काविशों से सेकंड फ्लोर भी बन गया उसके ऊपर। शाहिद साहब ने कंप्यूटर दिए थे, इसमें कोई शक नहीं है, कंप्यूटर दिए थे, लेकिन वहाँ पर मट्टी और धूल होने की वजह से वो कंप्यूटर ना चल सके और ना कोई उनका खास इंतज़ाम हो सका। हमारी ख्वाहिश ये है कि अगर कंप्यूटर नहीं तो कम से कम सिलाई सेंटर जो है ना, वहाँ पर जगह हमारे पास है, कोई किराए की नहीं है, कोई किराया वगैरह नहीं है, लाइट का बिल हम देंगे। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आप दोनों ये प्लीज़ इनकी सजेशन के ऊपर कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। सर, मेरा नाम नदीम कायम खानी है, बल्दिया किलाई बश कायम खानी मरूम। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कि हमारे एमपी जीतते हैं, आप लोग उनसे मीटिंग करा करें ताकि जो हमारे बेरोजगार जवान पढ़े लिखे कायम खानी लड़का लड़की जो तालीम हासिल करके निकलते हैं वो बेरोजगार होते हैं। आप बराए मेहरबानी उनके इतने असर रसूख तो होते हैं जो एमपी एमएलए की सीट पर जीते हैं, तब से अपने लड़के लड़कियों को कम से कम नौकरियों की तो उनको
जो है ना इनके लिए कोशिश करें। बड़ी मेहरबानी होगी सर, आप तकरीबन इनसे बुलाकर आप मीटिंग कर सकते हैं हम लोगों जो हमसे तो नहीं मिल सकते, लेकिन आप लोगों से वो जरूर मिलेंगे और आप हमारे लड़के लड़कियों से करने की कोशिश करें। मेहरबानी होगी आपकी। चले, मैं आपको यही जवाब दूंगा कि कोशिश करेंगे। साथ ही मैं ये भी आपको बता दूंगा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जब भी मैंने किया है तो आप माशरे में जानते हैं कि किन बुनियादों पर किसकी काम वो करते हैं। तो जितना जिस जगह पे मैंने अप्रोच किया है वर्क नहीं किया, और अप्रोच मैंने सिर्फ उस जगह किया है जहाँ मेरिट की बुनियाद पर वो होना चाहिए था, तो ऐसी जगह पर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सीड नहीं किया। तो इसलिए ये मैं आपको ये कहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट में अर्जियाँ ले के BA-BSc करके आप फिरते रहेंगे, आपको नहीं मिलेगी। आप एक हुनर सीखें। अली साबरी ने बताया, आपने उस बच्चे को अगर उसने BA भी किया हुआ है, ये अनएम्प्लॉयड, ये इलिटरेट के लिए नहीं है वोकेशनल ट्रेनिंग। बहुत लोग मैं ऐसे मिला हूँ जिन्होंने MSc की हुई है, MSc, और फिर एंड पे एक हुनर दे के वो सीखा और उस सीखने ऐसे जो लोग हैं रादर MNA MPA नहीं करेगा, वो गिव एंड टेक का ज़माना है। वो देखता है कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है। तो ये मेरा फ्रैंक जवाब है आपको। और जब मैं इफ़ेक्टिव था उस वक़्त भी मैंने देखा था कि ये प्रोडक्टिव तरीका नहीं है। बहुत मैंने आपको बताया 100 में मैंने 7-8 किया, हो सकता है 10-12 ज़्यादा को नहीं कर सका, क्योंकि एक लिमिट होती है। एक आदमी को आप एक दफ़ा काम कह देंगे वो कर लेगा, दूसरी दफ़ा कहेगा इसने ये रूटीन ही बना दिया कि मुझे उठा के रिंग कर देता है। तो ये हकीकत, ये रियलिटी। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।